برصغیر پاک و ہند کی تاریخ میں مغلیہ خاندان کی سی عظمت اور سربلندی کسی دوسرے خاندان کو نصیب نہیں ہوئی۔ خاندان مغلیہ کی بنیاد بابر نے 1526 میں رکھی اور مغل شہنشاہ 1707 تک بڑی شان و شوکت کے ساتھ برصغیر پر حکومت کرتے رہے۔ 1707 میں اورنگزیب کی وفات کے بعد مغلیہ خاندان کا زوال شروع ہوا، تاہم 1857 تک برصغیر پر مغلوں کی حکومت کسی نہ کسی صورت میں باقی رہی، اور اس دور زوال میں بھی انگریز اور مرہٹے مغل شہنشاہ کو ہی اپنا حاکم اعلیٰ تسلیم کرتے رہے۔ مغلوں سے پہلے برصغیر میں جتنے مسلمان حکمران ہو گزرے ہیں وہ سلطان کہلاتے تھے، اور ان کا تعلق اگرچہ برائے نام ہی صحیح عباسی خلافت کے ساتھ قائم تھا۔ بابر نے برصغیر پاک و ہند کی فتح سے پہلے ہی کابل میں اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا تھا، اس لیے اس کے جانشین بھی بادشاہ کہلاتے رہے۔ مغلوں کے دور عروج میں ان کی حکومت بلخ اور بدخشاں سے لے کر بنگال تک اور کشمیر سے لے کر جنوبی ہند میں کرناٹک تک پھیلی ہوئی تھی۔ ظہیر الدین محمد بابر 1526 تا 1530 ڈیوریشن آف حکومت۔ برصغیر پاک و ہند میں مغلیہ سلطنت کا بانی ظہیر الدین محمد بابر وسطی ایشیا کی ایک چھوٹی سی ریاست فرغانہ کے دارالحکومت اندیجان میں 1483 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ عمر شیخ مرزا فرغانہ کا حاکم اور امیر تیمور کی نسل سے تھا۔ بابر کی ماں نگار خانم کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی، جس کا سلسلہ نسب چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ اس طرح بابر کی رگوں میں ایشیا کے دو عظیم فاتحین کا خون دوڑتا تھا۔ بابر اگرچہ نسلاً ترک تھا اور اسے منگول یا مغل کہلانا پسند نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے چنانچہ شمال مغرب کی طرف سے جتنے حملہ آور بھی آئے وہ منگول یا مغل تھے، اس لیے بابر مغل مشہور ہو گیا۔ 1494 میں بابر 11 سال کا تھا تو شیخ عمر مرزا ایک حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ حکومت کی ذمہ داری بابر کے کندھوں پر آ پڑی۔ اس کے رشتہ دار ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئے اور اسے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے بڑی تگ و دو کرنا پڑی، اس لیے بابر بچپن ہی میں سخت سپاہیانہ زندگی کا عادی ہو گیا۔ بابر نے 3 بار سمرقند فتح کیا، لیکن فوج کی کمی کی وجہ سے وہ اس پر اپنا قبضہ برقرار نہ رکھ سکا۔ اس کے رشتہ داروں نے فرغانہ پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن اس مایوسی کے عالم میں بھی اس نے ہمت نہ ہاری اور اس نے شاہ ایران کی مدد سے وسطی ایشیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ چند ماہ بعد ایک بار پھر ازبکوں نے اب اسے شکست دی اور بابر بمشکل جان بچا کر کابل پہنچا۔ کابل میں قیام کے دوران میں اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ وسطی ایشیا کو فتح نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے برصغیر پاک و ہند کی طرف توجہ مبذول کی۔ پانی پت کی پہلی لڑائی جو کہ 1526 میں ہوئی، بابر نے 19 سالوں میں 5 بار برصغیر پر چڑھائی کی اور پہلی لڑائی 1526 میں کی، لیکن اس کے ان حملوں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کی حیثیت سرحدی جھڑپوں سے زیادہ نہ تھی۔ 1526 میں دولت خان لودھی کی دعوت پر بابر 12,000 فوج لے کر برصغیر میں وارد ہوا اور اس نے بغیر کسی مزاحمت کے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور برصغیر کی جانب بڑھا۔ بابر کے حملے کی خبر پاتے ہی بڑھا سلطان ابراہیم لودھی ایک لشکر جرار کے ساتھ بابر کے مقابلے کے لیے آگے آیا اور پانی پت کے تاریخی میدان میں دونوں لشکروں کا آمنے سامنا ہوا۔ 21 اپریل 1526 کو لڑائی کا آغاز ہوا۔ ابراہیم اگرچہ ایک بڑے لشکر میں ساز و سامان کے ساتھ بابر کے مقابلے کو آیا تھا، لیکن بابر کے توپ خانے کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ ابراہیم کے ہاتھی توپوں کی انگریز سے خیف ہو کر پیچھے بھاگے اور اس بھگدڑ میں انہوں نے اپنی فوج کو روند ڈالا۔ بابر کے توپ خانے اندھا دھند گولہ باری نے افغانوں کے قدم اکھاڑ دیے اور شام ہوتے ہوتے لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ ابراہیم لودھی لڑتا ہوا مارا گیا اور بابر کے بیٹے ہمایوں نے آگے بڑھ کر دلی اور آگرے پر قبضہ کر لیا۔ جنگ کنواہا 1527۔ بابر کی برصغیر میں آمد سے پہلے راجستھان کی مشہور ریاست میواڑ کا راجا سنگرام سنگھ، جو رانا سانگا کے نام سے مشہور ہے، برصغیر میں رام راج قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے گرد 90,000 راجپوت سوار جمع کر لیے اور اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے راجستھان کے مسلم بستیوں پر حملے شروع کر دیے۔ رانا سانگا نے ناگور اور اجمیر پر بھی حملے کر کے بہت سے مسلمانوں کو تہہ تیغ کر ڈالا۔ اس قتل عام سے جو لوگ بچنے کے لیے اس نے بھاگ کر گجرات میں پناہ لی۔ پانی پت کی جنگ میں
بابر کی فتح کی خبر سن کر رانا سانگا کو بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ افغانوں کی فوج قوت بابر کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بھی اپنے جد امجد امیر تیمور کی طرح لوٹ مار کر کے واپس چلا جائے گا۔ جب بابر نے مستقل طور پر برصغیر میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تو رانا سانگا کو اپنا منصوبہ خاک میں ملتے دیکھ کر بے حد مایوسی ہوئی، اور وہ بابر کو برصغیر سے نکالنے کے لیے اپنے 90,000 شاہ سواروں کے ساتھ آگرہ کے قریب کنواہا کے مقام پر پہنچ گیا۔ رانا سانگا نے بعض ہندو راجاؤں اور افغانوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اس سے اس کی فوجی قوت میں مزید اضافہ ہوا۔ رانا سانگا کی آمد کی خبر سن کر بابر اس کے مقابلے کے لیے نکلا۔ رانا سانگا کے لشکر جرار کو دیکھ کر مغل سپاہی خیف ہو گئے۔ بابر نے اس موقع پر ایک ولولہ انگیز تقریر کی، شراب نوشی سے توبہ کر لی تاحیات۔ مغل فوجیوں نے بڑی ہمت جرأت سے کام لے کر راجپوتوں اور افغانوں کا مقابلہ کیا۔ بابر کی بہترین قیادت استقلال کے طفیل راجپوتوں کو شکست ہوئی۔ رانا سانگا میدان جنگ سے بھاگتا ہوا پکڑا گیا اور بابر کے حکم سے قتل ہوا۔ کنوا کی جنگ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ میں راجپوتوں کی قوت ختم ہو گئی اور اس کے بعد ایک مدت تک کسی ہندو حکمران نے مغلوں کے مقابلے کی جرأت نہیں کی۔ 1528 میں بابر نے راجپوتوں کا مشہور قلعہ چندریری کا فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور بہار کے حاکم محمود لودھی کو شکست دے کر بہار پر بھی قبضہ کر لیا۔ بہار اور بابر کا قبضہ ہونا تھا کہ بنگال کے حاکم نے از خود اس کی اطاعت قبول کر لی، اور اس طرح بابر کی زندگی ہی میں مغلیہ سلطنت کی حدود کابل سے لے کر خلیج بنگال تک پھیل گئی۔ بابر کردار کے لحاظ سے بڑے مضبوط اور پختہ ارادے کا مالک تھے، اور اپنے آخری ایام حیات میں بھی وہ 2 آدمیوں کو اپنے بغلوں میں دبا کر قلعہ آگرہ کی فصیل پر بھاگ سکتا تھا۔ بابر کو تیراکی کا بڑا شوق تھا اور وہ کبھی سیر کے لیے جاتا تو شکار کی مہم پر بھی نکلتا۔ راستے میں جتنی ندیاں اور دریا بھی آتے اس کو تیر کر عبور کیا کرتا تھا۔ گنگا جیسے عریض دریا جیسے دیکھ کر بڑے بڑے تیراکوں کا پتہ ہے پانی ہوتا ہے، بابر نے 44 ہاتھوں میں عبور کیا تھا۔ بابر بڑے خوش طبع انسان تھا، اور جس زمانے میں وہ کابل کا حاکم تھا وہاں کے باغوں میں اپنے ہم مذاق دوستوں کے ساتھ مجلس سجایا کرتا تھا۔ کابل کے قدرتی مناظر اسے اس قدر پسند تھے کہ اس نے یہ وصیت کی تھی کہ اسے مرنے کے بعد کابل میں دفن کیا جائے۔ بابر کو عمارتیں تعمیر کروانے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ اس نے آگرہ میں اپنے ذوق کے مطابق کئی عمدہ عمارتیں تعمیر کروائیں، باغات لگوائے۔ بابر علماء فضلاء کا قدردان، علم و ادب کا سرپرست تھا۔ اسے ترکی اور فارسی زبان پر کامل دسترس تھی اور وہ ترکی میں شعر بھی کہہ لیتا تھا۔ بابر نے اپنے حالات زندگی تو اس کے بابری میں فل قلم بند کیے۔ بابر نے یہ کتاب ترکی زبان میں لکھی تھی اور بعد ازاں اکبر کے عہد میں عبد الرحیم خان نے اس کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا۔ تو اس کے بابری کا طرز تحریر بڑا دلکش ہے اور اس کتاب کا شمار دنیا کی بہترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ بابر نے اپنے تذکرے میں برصغیر کی سیاسی معاشرتی زندگی پر بہت کچھ لکھا، جس سے اس کی آمد سے قبل کے حالات پر روشنی پڑتی ہے۔ بابر کو فن خطاطی سے بھی دلچسپی تھی اور اس نے خط بھی ایجاد کیا اور اس کے نام کی مناسبت سے خط بابری کہلاتا ہے، اور بابر نے اس خط میں قرآن مجید لکھ کر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ بھجوائے۔ بابر ایک پلیسی سپاہی تھا اور اس کی زندگی میدان جنگ میں لڑتے لڑتے گزری تھی۔ اس نے اپنے سے کئی گنا طاقتور حکمرانوں کا بڑی ہمت اور جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس نے افغانوں اور راجپوتوں کو شکست دے کر برصغیر میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر کو برصغیر میں صرف 4 سال قیام کا موقع ملا اور یہ عرصہ بھی جنگ و جدل میں گزرا، اس لیے وہ انتظام و سلطنت کی طرف توجہ نہ دے سکا، جس کا خمیازہ اس کے جانشین ہمایوں کو بھگتنا پڑا۔ بابر کی وفات 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں وفات ہوئی، لیکن چند سال بعد اس کی وصیت کے مطابق اس کی تدفین کابل ہوئی اور اس کی میت کو کابل بھجوایا گیا اور اس کی وصیت کے مطابق وہاں تدفین کی گئی، جو کہ آج بابری باغ کے نام سے مشہور جگہ ہے۔